کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سامنے آئی کہ جس میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی دنیا میں شادی نہ ہو، جس کا دنیا میں کسی سے نکاح نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن جنت میں مسلمان ہے تو مسلمان مومن عورت کے ساتھ اس کا نکاح ہوگا۔ تو یہ حدیث پاک پڑھا رہے تھے، تو پھر جو ہے جب یہ بات سامنے آئی تو اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگی کہ باری تعالیٰ کہ تو نے یہ اگر جنت میں تو میرا نکاح کرے گا تو صحیح، مجھے دکھا تو دے کہ جنت میں میری بیوی کون ہوگی۔ تو دعا مانگتے رہے، رات کو سوئے، 3 دن متواتر، 3 راتیں اور 3 دن متواتر جو ہے رب کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے رہے کہ باری تعالیٰ دکھا دے کہ میری وہ بیوی جنت میں جو جن کے ساتھ تو میرا نکاح کرے گا وہ کیسے ہوگی۔ تو دعائیں مانگتے اللہ پاک نے دعا قبول فرمائی۔ رات کو سوئے تو زیارت ہوئی حبشہ کے رہنے والی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملک کے رہنے والی، حبشہ کے رہنے والی حضرت جو ہے میمونہ ولید کی زیارت ہوئی خواب کے اندر، اور بصرہ کی پوچھا کہ کہاں کے رہنے والی ہو، کہا میں بصرہ سے تعلق رکھتی ہوں، بصرہ سے رہنے والی ہوں۔ تو آپ جو ہے جب خواب میں ان کو دیکھا، صبح جو ہے اٹھے اور تہجد کی نماز ادا کی، پھر فجر کی نماز باجماعت ادا کی، پھر جو ہے گھوڑے پر سوار ہوئے اور پھر جو ہے بصرہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ بصرہ پہنچے تو بصرہ والوں نے آپ کا بڑا شاندار استقبال کیا اور کہا کہ حضرت اگر آپ، کیونکہ نام ہی آپ کا بڑا تھا، تو لوگوں نے کہا کہ حضور اگر آپ پہلے بتا دیتے تو ہم آپ کا بڑا شاندار استقبال کرتے۔ آپ کا جو ہے انہوں نے آپ کی خدمت کی اور آپ کا جو ہے پرجوش جو ہے استقبال کیا، خدمت کی، اور پھر پوچھا کہ حضور کیسے آنا ہوا بصرہ میں، آپ ہمیں بتا دیتے اور ہم آپ کے پاس آ جاتے۔ کہا کہ مجھے بتاؤ کہ آپ کے اس علاقے کے اندر میمونہ ولید رہتی ہے۔ تو وہ ہنسنے لگے۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہ ہنستے کیوں ہو تم، مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضور وہ تو پاگل ہے، وہ تو دیوانی ہے، جب لوگ ہنستے ہیں وہ روتی ہے، اور جب لوگ روتے ہیں تو وہ ہنستی ہے، اور لوگ اس کو پیسے دیتے ہیں اور لوگوں کی بکریاں چراتی ہے۔ اب بھی وہ بکریاں چرانے جو ہے وہ جنگل میں گئی ہوئی ہے۔ آپ نے جب یہ بات سنی تو آپ جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ روکنے لگے کہ حضور آپ جنگل کی طرف نہ جائیں، جنگل میں شیر ہوتے ہیں، جنگل کے اندر درندے ہوتے ہیں، مختلف جانور ہوتے ہیں، تو وہ آپ کو تکلیف پہنچائیں گے۔ تو آپ نے ان کی نہ سنی اور آپ جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب آپ جنگل میں گئے تو آپ نے عجیب منظر دیکھا اور دیکھ کر حیران رہ گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت میمونہ ولید جو ہے وہ مصلی بچھا کے اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کر رہی ہے، اور جو ہے شیر جو ہے اور گدڑ جو ہے اس کی بکریاں چرا رہے ہیں، اور چاروں طرف سے بکریوں کو گھیرا ہوا ہے۔ اور بکری کیونکہ ایک شرارتی جانور ہے، وہ اگر وہ چراگاہ سے نکل کے دوسری طرف جانے لگتی ہے تو شیر اس کو پکڑ کے لاتے ہیں اور اس کو اس چراگاہ میں چھوڑ دیتے ہیں۔ تو منظر یہ دیکھا تو بڑے حیران رہ گئے کہ لوگوں کی باتیں یہ تھیں اور یہاں